بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصابر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه وطاعة المتمثلين المختلف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عزیزان محترم، اس آیے مبارکہ کے ذہن میں کل ہمارا سلسلہ گفتگو یہ تھا کہ ہمیں دنیا میں دوسری انسانیت کو صلاح و فلاح سے ہمکنار کرنے والے بہت نظر آئے. ہر گروہ نے یہ کوشش کی کہ انسانیت کا مستقبل اس زمین پر محفوظ ہو جائے، اور ہر فلسفے نے اپنے طور پر یہ طے کیا کہ اگر ہماری بنائی ہوئی راہوں پر اور ہمارے بنائے ہوئے راستے پر انسانیت چلتی رہے تو یقیناً وہ کامیابی کا ہمکنار ہوگی. اس معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی، افلاس ختم ہو جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پوری انسانیت کے آسان سے ٹوٹ رہے ہیں وہ سکون میں تبدیل ہو جائیں گے. تو ہر گروہ کا خیال یہ تھا. اب جو ماہرین علوم معاشرت ہو، جو ماہرین فلسفہ ہو، وہ ماہرین علم نفسیات، ہر گروہ کا یہ خیال تھا کہ اگر ہماری رائے سے عمل کیا جائے تو پوری انسانیت کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور اطمینان کی زندگی گزارے گی. لیکن کیا میں یہ پوچھنے کی جہارت کر سکتا ہوں کہ اس متمدن معاشرے پوری دنیا کے معاشرے میں گفتگو ہے، اس متمدن معاشرے میں کیا آپ انسان کے آزاد ٹوٹ نہیں رہے ہیں؟ اس متمدن معاشرے میں کیا انسان آج بھوکا نہیں ہے؟ اس متمدن معاشرے میں کیا انسان کا ذہن ان جگہوں میں مبتلا نہیں ہے؟ اس متمدن معاشرے میں کیا ایک دوسرے کے خون کا پیاسا نہیں ہے؟ اس متمدن معاشرے میں کیا حقوق کی خاطر اور حقوق کا چھینا جانا نہیں ہے؟ بھائی ساری برائیاں سارے گھروں کے باوجود موجود ہے. انسانیت میں اب تک جتنے بھی آئی ہے ان سارے حلوں کے باوجود ساری برائیاں ان معاشروں میں پائی جاتی ہے. تو بھائی اختلاف کی بات کا ہے، اگر اختلاف سمجھ میں آ جائے تو ہم کو بہت سمجھ آ جائے گا. اختلاف یعنی یہ جو قومیں کے حملے کر رہی ہے، ملکوں کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے ہیں، کیونکہ انسانی معاشرے میں ایک ایجان کی کیفیت ہے. تو بھائی بات کو نکلی ہے کہ آپ جو دنیا میں موجود ہے تو دنیا سے کچھ چاہتے ہیں، آپ دنیا سے کچھ چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، روزی چاہتے ہیں،
اپنا سر جمانے کے گھر چاہتے ہیں اور مکمل باقولا زندگی چاہتے ہیں، تو آپ کا مطالبہ اپنے فردن ایک دھیان سے آپ کراؤ، آپ اس دنیا سے کچھ چاہتے ہیں اور دنیا آپ سے کچھ چاہتی ہے، یعنی تبادلہ ہو رہا ہے چاہوں کا، آپ اس دنیا سے کچھ چاہتے ہیں، کچھ مقابلے رکھتے ہیں اور دنیا آپ سے کچھ مقابلے رکھتی ہے، تو آپ جو دنیا سے چاہے اس کا نام ہے مقابلہ حق، اور دنیا جو آپ سے چاہے اس کا نام ہے ادائے فرض۔ گفتگو بڑا سی اپنے علم کے بڑے ہو رہی ہے، لیکن اسے آسان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بھائی ہر انسان مجموعہ ہے حق کا اور فرض کا۔ بھائی آپ کا حق ہے کہ آپ اس معاشرے میں سکون کی ساتھ لیں، آپ کا حق ہے کہ آپ کی دو وقت کی روٹی کا بندوبست ہو، آپ کا حق ہے کہ آپ کے بچے کی دھانی بازی کریں، آپ کا حق ہے کہ آپ کے پاس سب بنانے کے لیے ایک مکان ہو، کیا آپ کا حق ہے؟ لیکن آپ کا کوئی فرض ہے؟ جو فریضہ معاشرے نے آپ پر عائد کیا اسے آپ کو ادا کرنا ہے، تو بھائی معاشرے میں عدم توازن اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب ہر انسان حق ماننے کے لیے کھڑا ہو جائے اور فرض کی ادائیگی کے لیے کوشش نہ کرے۔ معاشرے میں عدم توازن اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنا حق مانے، اپنا فرض ادا نہ کرے۔ بس یہی فرق ہے انسانی قوانین میں اور اسلام میں کہ جب پروردگار عالم نے اپنی ذات سے گفتگو کی تو پورے بندائل نے کیا فرمایا، ہونا ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، وہ ان لنا لن آخرت بدھولا، بھائی دنیا بھی ہماری ہے آخرت بھی ہماری ہے۔ پہلے دنیا نے کہا ہدایت کی ذمہ داری ہماری، ہدایت کا فائدہ ہمارا ہے، اور دوسرے دنیا نے کہا دنیا ہماری آخرت ہماری۔ بھائی پروردگار کا اصول ہے کہ پہلے اپنا فرض بچاؤ بعد میں اپنا حق بچاؤ۔ دنیاوی نظام میں اور اسلام میں بات سمجھ آیا، دنیاوی نظام پہلے اپنا حق مانتا ہے، یہ فرض کرنا چاہتا ہے، اور اسلام پہلے اپنے فرض کا اعلان کرتا ہے، پھر حق کا مقابلہ کرتا ہے۔ ہونا سنو، ہدایت کی ساری ذمہ داری ہماری ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ہدایت کریں، کیونکہ اور تو ہم نے فریضہ ہدایت تقسیم نہیں کیا۔ اور سنو لنا لن آخرت بدھولا، دنیا کا مکمل کنٹرول ہمارے پاس، آخرت کا مکمل اختیار ہمارے پاس ہے۔ تو پہلے اعلان فرض بعد میں اعلان، کوئی بات والے ہو رہی ہے، پہلے فریضے کا اعلان کہ ہدایت ہم کریں گے، تو اب کس شان کے ساتھ ہدایت کی، پروردگار نے کس شان سے ہدایت کی؟ جب اس شان سے ہدایت کی کہ تم بعد میں آئے آگے پہلے آیا۔ بلکہ اس سکون کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرے، قانون الہی کے تسلسل کے عنوان سے سن 1403 میں 5 محرم کو میں نے دن یاد کیا تھا، اور اس دن کا مطالعے کا خدمت کر رہا ہوں، ان آیا کسی بھی بات ان آیا نہ ہدایت کی ساری ذمہ داری ہماری ہے۔ تو ہدایت کی ذمہ داریاں کس کی؟ اللہ۔ جب اللہ کی ذمہ داریاں ہیں تو اللہ حکیم، اللہ علی، اللہ خلیق، صاحب حکمت بھی ہے، صاحب علم بھی ہے، صاحب خبر بھی ہے۔ بھائی انسان کو کتنی بھی احتیاجات تھی، مجھے اس منزل سے آگے ڈالا ہے، مطلب تحریری طور پر مجھے مثال دے رہا ہوں اپنے تفصیل سے۔ انسان کو احتیاط تھی سانس لینے کی، اب کچھ حکیم نے پیمان بنائی ہے، تو اسے کیا کیا؟ پہلے ہوا خلق کی، بعد میں انسان کو پیدا کیا۔ انسان دنیا سے چلا جائے گا، ہوا باقی رہے گی۔ انسان کو پیاس لگتی ہے یا نہیں؟ انسان کو پیاس لگتی ہے، اس پیاس کو رفع کرنے کے لیے اللہ نے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے پانی پیدا کیا۔ پانی انسان کے ساتھ چلے گا، انسان دنیا سے چلا جائے گا، پانی باقی رہ جائے گا۔ تو جو چیزیں انسان کی احتیاجات کو دور کرتی ہیں وہ اللہ نے
انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے رہتا نہیں، ہوا پہلے موجود، پانی پہلے موجود، انسان کی بنیادی ضرورت نہیں، زمین پہلے نہ ہوئی، انسان کھا دیا، انسان چلا جائے گا، زمین آگے رہے گی، تو بھائی حقیقت اور کو سمجھ آیا کہ تمہاری احتیاط بات پیدا ہوگی، اب جو چیزیں احتیاط تو پورا کرتی ہے ہم یہ پہلے پیدا کریں گے، تو بھائی تمہاری عادتوں کا خیال رکھنے والا اللہ یہ تمہاری عادتوں کا خیال رکھنے والا اللہ کہ عادتوں کو ادا کرنے والی چیزیں پہلے پیدا کرے، کیا وہ روحانی احتیاط کا بندوبست نہیں کرے گا؟ تو انسان کے پہلے آدمی ہوگا، انسان کے ساتھ رہے گا، انسان چلا جائے گا، آدمی باقی رہ جائے گا۔ ہوا اور پانی کی طرح انسان کے پانی آئے گا، انسان کے ساتھ آ جائے گا، انسان چلا جائے گا، آدمی باقی رہ جائے گا، تو اس لیے کہ بنیادی ضرورت انسان کی رائے گئے اب سے میں وہ تقریب آپ نے موجود ہے، بنیادی ضرورت انسان کی رائے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پیدا ہوتے ہی صحیح راستے پہ کام کریں، بھائی ہٹکے ہوئے افراد کی دو قسمیں ہیں، ہٹکے ہوئے افراد کی دو قسمیں، ایک وہ جو راستہ جانتا ہو لیکن کھا کے نہ واپس ہو، راستہ تو مجھے معلوم ہے لیکن کون سا گھر کے لیے معلوم، اور دوسرا وہ جو گھر جانتا ہو لیکن اس کا پہنچنے والے راستے کو جانتا ہو۔ بچے ہوئے انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہی کوئی قسم نہیں ہے، جو گھر جانے جو گھر جانے اور راستہ نہ جانے وہ بھی رکھا ہوا، جو راستہ جانے اور گھر نہ جانے وہ بھی رکھا ہوا، لیکن ان دونوں بچوں میں ذرا کا فرق ہے، جو راستہ نہ جانے اور گھر جانے گھر جانتا ہے لیکن راستہ نہیں جانتا، اور جب گھر جانتا ہے تو پوچھ سکتا ہے، تو جو باہر بھٹکا ہوا نہیں ہے دلی میں اور جو راستہ نہیں جانتا ہو تو مجھے نہیں مل رہا ہے، تو جب راستہ نہ جانے کو مل رہا، جو راستہ جانے جو گھر جانے اور راستہ جانے وہ مجھے جو راستہ جانے اور گھر جانے کو مل رہا، تو بھٹکے ہوئے بھی چوک تھے، ایک مجھے ایک دنیا بھائی اسی لیے پڑھانے لگی ہے ہم نے آواز دی سراطن مسیح آنتا ہے غیر موجود ہے غلط جانی بھٹکے ہوئے بتانا جو راستہ نہیں جانتے اور انہیں کو دنوں کو بتانا جو گھر جانتے ہیں جانا نہیں چاہتے۔ ابھی مکان کے جا کے سراطن نے مستوں کی سراطن نے دیا اور انتا ہے غیر موجود ہے غلط والی خبردار انہیں بھی شامل نہ ہو جو گھر جانتے ہیں راستہ نہیں جانتے، اور انہیں بھی شامل نہ ہو جو راستہ جانتے ہیں گھر نہیں جانتے، بھائی عجیب طرح سن گئے۔ اب بات آ گئی تو بتا کرنا چاہوں بنا ضرورت نہیں، جتنے ضرورت نہیں خبردار ان سے بچا لے، مضبوط سے بچا لے، جاگیر سے بچا لے، اور خبردار کس کی طرف بھیجے سراطن مستقیم سراطن لذیذ آرام کا لے، خبردار ان کے راستے میں بھیج جن پر تمہیں اپنی محنت بنا دے گی اور عبادت اللہ کی اور ذکر ان کا عبادت ہو رہی ہے اور غیر اللہ کا کیا ہو رہا ہے، تو اگر اپنے آپ کو بڑا معاف کرتے ہو تو اپنی نمازی کو پھر سے بتایا۔
نہیں تھا کوئی انسانیت ہے کہ حکومت نہیں ہے پیسہ جو ہاتھ نہ دے انسان اس دنیا میں تو آئے لے کے آیا یا کبھی آپ کرنا تھا آپ کی خدمت میں یہ ہوتے کے فرائض میں جو عدم تعاون پیدا ہوا تو جو بنیادی آپ کو دے رہے میں نے کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بھائی انسان کا بچہ کنٹرول پیدا ہوا جانور کا بچہ کنٹرول پیدا نہیں ہوا جو بہت تیز پیدا ہوا چالاک پیدا ہوا اپنی سمجھ اپنی حد کے مطابق لے کے پیدا ہوا لیکن انسان کا بچہ تو آئے لے کے آیا یہ تمہاری کنٹرول دوسرے کی حالت میں دیکھے بڑی نازک ہوئی آ رہی ہے ایک کسانی نہیں رہی میں نے مثال میں کیا تھا کہ مچھلی کا بچہ پیدا ہو کے ہی رہتا انسان کا بچہ پیدا ہو کے رہ سکتا ہے یہ ایسی جسمانی کمزوری مچھلی کا بچہ کچھ نہیں سکتا ہے نا ایسے تک انسان کا بچہ کچھ بھی شروع نہیں رکھتا یہ کتنی کمزوری تو دو بنیادی عیب ہے انسان میں پہلا ہے کسی کی کمزوری خلق انسانوں کا ہی تھا ہم نے انسان کو بنایا ہی کہیں یہ خیال کہ جو قبل مخلوق ہو وہی بنے جو قبل مخلوق ہو وہی بنے انسان بنے گا ہم نے بھائی انسان سے کمزوری بنایا اب بناتے ہیں سمجھو یہ ایک آ گیا انسان کا اور دوسرا ہے اللہ اب رجت من بطور مخاطب لا تعلم خیا تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تمہارے اللہ نے تمہیں ایسے باہر نکالا کہ تم بالکل چاہیے کمزوری لے جائے بالکل اور اس کے ساتھ کیا لے جائے حالت لے جائے بھائی بہت توجہ ہے اس کے طرف ختم کرنے اپنی ایسوں کی سماج کی رحمت ہوں گا بننا ہو آپ رہ جاؤ میں ان کو کہنا ہوں وہاں دیکھو لا نے کھایا تمہیں تمہارے اللہ نے تمہاری ماؤں کے آرام سے اور تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ایسے دنیا میں باہر نکالا کہ لا تعلم نے کھایا مکمل جاہل سے کوئی علم نہیں تھا تو آئے جاہل آئے انسان نے تمہیں آئے تو جاہل آئے ایسا تو جب دنیا سے جاہل لگے تو کیسے کیا ہو پھر آئے قرآن کی بھائی آیا ہے تو جاہل آیا ہے اب جا رہا ہے دنیا سے اللہ ہو خالا کپور تم یا توقع زمین کو میں جوڑتے میرا ارگنی ہوئے یہ پہلا جالما بابا علم چھوڑا دیکھیں اور دیکھو اس آئے مبارکہ میں ایک قریبی لوگ ہے اور میں چاہوں کہ سب سے بنا دیتا ہوں اللہ ہو خالا کپور اللہ نے تمہیں خرچ کیا تمہا یہ توقع اور وہی اللہ تمہیں موت دیتا ہے پیدا کیا اور تمہیں موت دیتا ہے وہ میری کو میں جوڑ کے میرا ارگنی عمر اور تم نے جو بہت کہتے ہیں جو عمر کے بدترین حصے کا پیسہ دیے جاتے ہیں میں کہنا جا رہا بادل علم چلا تاکہ وہ علم کے بعد ایک جگہ کی طرح چلے رہے انسان دنیا میں آیا تو نہیں آیا انسان دنیا سے باہر گیا چاہے واپس گیا کیسے طرح جہاز مشہور ہے اللہ طرح جہاز مشہور ہے تو دنیا بھر اور کیا پکڑے لا رکھے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اللہ ہو خالا کپور اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہیں یہ وقت اللہ نے تمہیں موت دیتا ہے تو دیکھو وہ مل کو میں ضرورت سے تیرا آمدنی ہو اور تم میں سے بہت لوگ ہیں ایسے جنہیں اللہ پیسہ دیتا ہے ان کے بدترین حصے کی طرف لیکن کیا ہے ان کا بدترین حصہ تیرا یاتری ہے نا تو من محمد ہو لوگ اچھی کو پھر جسے ہم طویل نہیں دیتے ہیں اسے خلق میں الٹا کر دیتے ہیں تو بڑھاپا وہ سوچ رہے بڑھاپا ان کا بدترین حصہ ہے نا اللہ کیا کہہ رہا ہم پیسہ دیتے ہیں بڑھاپے کی طرف کیونکہ پیسہ کے بھائی دے جاتے ہیں بڑھاپے کی طرف یہ پتا نہیں ہوتا جانے کا چاہیے ایسا نہیں ہو بھائی آپ اس مجلس کی تشریف لائے ہیں آپ کیسے گھروں تو گھر سے جو مسجد میں آئے تو یہ فرق کیا ہے جب واپس اپنے گھروں پہ جائیں گے تو سمجھ کے جائیں گے تو پڑکنے کا مفہوم کیا ہے آنے میں اور پڑکنے میں فرق کیا ہے مرکز سے چلنا یہ آنا اور مرکز کی طرف چلنا یہ پلٹنا بھائی تو بات والے ہو گئی اگر بات والے ہو گئی تو آپ دنیا سے اور ہمیشہ کے لیے کو جا سکے تو بالکل میں جو میرا آمدنی ہوگا ہم عمر کے بدترین حصے پر دے جاتے ہیں نہیں پہنچانے میں اب پہنچانے کو لا لو
تو بتلانا یہ تھا کہ اول بآخر نسبتیں دار ہم نے کیسے پہنچایا بڑھاپے میں؟ بھائی بچپنے میں ہاتھ ہے کچھ سے دیکھ نہیں سکتی، بچپنے میں ہاتھ ہے لیکن کسی کو کھا نہیں سکتے، بچپنے میں پاؤں ہے لیکن چل نہیں سکتے اپنے یادوں سے، بچپنے میں دوائیں ہے لیکن اپنی اور اپنے ارادے سے بات نہیں کر سکتی، نہ ذائقے کو کر سکتی ہے نا؟ بڑھاپے میں کیا کہتے تھے؟ ہاتھ ہے اپنے سے پا رہے پاؤں ہے چل رہی ہے، ہاتھ ہے ان میں حرکت نہیں ہے، یعنی سارے آنا موجود ہے جو کیفیت جو بچپنے میں تھی وہی کیفیت پلٹ کے بڑھاپے میں آ رہی بھائی بات توجہ بنائیے نہیں کرے نہ پھر کرے تو میں پھر آپ کی خدمت کرتا ہوں بندی کو من ضرورت کو آمدنی ہو گئے نکلا جانا بارہ عید گیا ہم بڑھاپے کی طرف انسان کو پہچان لیتے یعنی انسان کا جیسا بچپنا ہوگا ویسا ہی بڑھانا ہوگا. کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ جیسا انسان کا بچپنا ہوگا ویسا ہی انسان کا بڑھانا ہوگا. بچپنے میں آج کام نہیں کر رہی تھی بڑھاپے میں آج کام نہیں کرے گی، بچپنے میں باؤ کام نہیں کر رہے تھے بڑھاپے میں باؤ کام نہیں کرے گی، بچپنے میں ہاتھوں میں طاقت رہے گی بڑھاپے میں طاقت نہیں ہوگی، بچپنے میں دوائی میں طاقت رہے گی بڑھاپے میں طاقت نہیں رہے گی. تو جیسا بچپنا ہوگا ویسا بڑھاپا ہوگا. کوئی اگر یہ اصول نہیں آئے گا تو پھر ایک بات کے بعد جو ہے کہنے لگے کہ بھائی اتنا برا اگر ضرور نکلنا ہے اتنا برا انسان اگر ضرور ملے جائے تو اتنا برا بتایا جاتا اور ہدایت کرنے لگے گا. بھائی اسی لیے تو قرآن نے کہا تھا کہ جیسا بچپنا ہوگا ویسا بڑھاپا ہوگا. اگر بچپنے میں ایسا چیز ہے تو بڑھاپا نہیں رہے گا. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ تمہیں پیسہ کے بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ تم پھر جاری نہیں ہو. تو آئے دنیا میں جاری ہے جب گئے دنیا سے تو جاری ہے. یہ پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے. اب درمیان میں کیا ہو آئے تھے تو جاری ہے جب کیا ہے دنیا تو جاری جا رہے درمیان میں کیا ہے پورے بڑی گاڑی بڑی ضرور رہتا ارے دور کے نام سے رکھتی وہاں اونچی تم نے اللہ خلیرہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ قلیل ترین علم ہے. یعنی آپ کو جو علم ملا میری بھائی کو حکم ہو رہی ہے وہ قلیل ترین علم ہے. کام سے کرے جاؤ یہ دل کے کام میں ڈالو کھڑا اسٹیشن کام کرو کیونکہ یہ علم قلیل ترین علم ہے. آئے تو جاری ہے گئے تو جاری ہے درمیان میں جو ہے وہ قلیل ترین علم ہے. تو جب ساری دنیا سارے علم میں لگی ہوئی ہے تو اگر ادھر کے آنے والا بھی مقصد میں بن جائے تو علم میرا کام ہدایت کے نقل رکھ کیا تو آگے کے لیے فیصلہ کروانے ہوگا. بھائی اگر تو آگ لکڑی میں کر آگے کے لیے فیصلہ کروانے ہوگا. اور جب تک مکان نہیں جا جائے تو جو کہتا جائے اس کے بعد کرتے جاؤ تو پہلے ہدایت کرے گا پھر کتاب مانگے گا. دیکھیے یہی تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی انسان میں جو بنیادی ہے ایک جسم کی کمزوری اور ایک یعنی کوئی بنیادی ہے جسم کی کمزوری کو حاصل کرنے کے لیے والدین دیے اور جہالت کے عیب کو حاصل کرنے کے لیے ہدایت کرنے والے دیے. کتنا وہی ہے کتنا کمی ہے کہ تمہارے جسم کمزور ہے ہم ماں باپ کے لیے تمہاری کنسر کروائیں گے. تمہارے پاس ایک نہیں ہے ہم انبیاء مسلم کے ذریعے اور ہدایت کرنے والوں کے لیے تمہیں علم دیں گے. اسی لیے کہا بغیر والدین والا میں دیکھیے گا کہ موضوع کی طریقے سے متصل ہو رہا ہے اس مقام پر
جو اپنے والدین انسان اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. ہے نا قرآن مجید کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. یہ کب کرو جب تم بڑے ہو جاؤ. کیوں احسان کرو؟ کیونکہ انہوں نے تربیت کی تھی. اب تمہیں نیا انسان کا بچہ بھائی پہلے حق ادا کرو. حق مانگو پہلے حق ادا کرو. جب والدین نے پہلے تربیت کی احسان دیا گیا تو قرآن مجید کا اصول یہی ہے کہ میں خود پہلے اپنے فرض کا اعلان کرے کہ میں ہدایت کرنے والا ہوں. پھر آگے ہے کہ میں کائنات کا مالک ہوں. والدین پہلے تربیت کرے یہ مطالبہ کرے کہ احسان کرو. تو ہمیں اصول مل گیا کہ پروردگار نے کہا عبادت کرو گے تو پہلے پیدا کیا پھر آپ کی عبادت مانگا. رسول نے پہلے تربیت کی پھر آپ کی عبادت مانگا. امام نے پہلے ہدایت کی پھر بات مانگی. والدین نے پہلے تربیت کی پھر احسان مانگا. تو اصول کیا ہو گیا کہ جو مان کے دے گا ہم نے اصول کرے گا کہ جو بغیر کیے والے تو بھائی ہے اگر دے کے والے وہ جمانے نہیں ہے. آپ کی خدمت میں کچھ معلومات کر رہا تھا تو وہ میرے محسوس ہونے والے جو میرے نقطۂ نظر سے مکمل طور پر متفق ہوئی ہے انہوں نے اسی مزید وضاحت کری اور بھائی آج تک میرے موضوع میں اپنے حالت آگے نہیں ہے. ان شاء اللہ میں کسی بھی اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ آیا یہ حالت آئے گا اور اس کے روم کا آسان ہے کیا ممکن ہے کل ہے اس موقع میں سے وصول کروں. لیکن اس موضوع پر اپنے سارے ہونے والے کو کیا بتا کے کرو بھائی ہدایت کی عبادت ہوگی تربیت کی احسان والا خالص کیا عبادت ہوگی. میں یہی بولے کہ پہلے کیا والا لیکن کتنا یاد ہے اگر نبی ہدایت کرے اس کے ساتھ کرو اور اگر بات تربیت کرے بات کرو نہیں احسان کرو. یہی مقام قرآن پہلی ہے نبی کے لیے احسان کا لفظ نہیں ہے اطاعت کرو اور والدین کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں ہے احسان کرو. تو فرق کیا ہے؟ فرق ہے اور وہ فرق یہ کہ احسان کرنا اچھا عمل یعنی بات اگر کوئی حکم ہے تو پہلے یہ دیکھو کہ وہ اچھا حکم ہے بھی یا نہیں. باپ اگر کوئی حکم دے تو پہلے یہ دیکھو کہ وہ اسلام میں کسی حکم سے دور جا رہا ہے. پہلے نکالے کہ خیر متفق ہے اس بات پر کہ نماز جماعت انتہائی مستحب ہے واجب نہیں. قرآن نماز پڑھنا ہر سب کے واجب ہے لیکن جماعت مستحب ہے انتہائی مستحب واجب نہیں. لیکن اگر باپ اپنے بیٹے سے یہ کہہ دے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم نماز جماعت کے ساتھ پڑھو تو اب وہ مستحب واجب ہو جائے گا. باپ کے حکم کی طاقت نہیں ہے. باپ وہ جو مستحب تمہاری کرے اسے کہتے ہیں باپ جو مستحب تمہاری کرے اسے کہتے ہیں باپ. اب کسی بات کو آگے بڑھانے باپ اگر حکم دے کے پیش کرو گھر کی محنت خراب ہو رہی ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم اچھا ہی ہوا ہے. اسے کہتے ہیں احسان مجھے کے بعد نہیں مجھے کے بعد کیوں اس لیے کہ بات معصوم نہیں ہے. غلطیوں کو لے رہتا ہے صحیحوں کو لے رہتا ہے. جب جہاں خطرہ ہو لوگوں کا وہاں حکم کا وہاں لگتا کا احسان اور جب لگنے کا خطرہ نہیں تھا وہاں لگنے کا احسان تو کتاب کو کچھ کرو جس سے کسی کام میں لگنے کا خطرہ ہو وہ اسی لیے احسان اس کی جس سے کسی کام میں لگنے کا خطرہ ہو تو قرآن میں
آئے گا نہیں ہے، اسلام کے خلاف تو نہیں ہے۔ اور نبی اگر حکم دے دے تو آپ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ حکم اچھا ہے یا برا ہے، بھائی وہ حکم ہی کس بات کی ضمانت ہے کہ اچھا ہے۔ بھائی اگر نماز پڑھوائے تو پڑھو، اگر نماز پڑھوائے تو پڑھو۔ بھائی بہت مشہور واقعہ ہے نا، بہت مشہور واقعے کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ میں تو مطلب یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس نبی نے نماز پڑھوائی اسی نبی نے نماز پڑھوائی اور پڑھا کے کھانے پڑھ رہا ہوں، اور جب آنے والا نہ آیا تو جلال کے عالم نے کہا کہ بھائی میری بات سنی ہے، نماز کب تک ہے؟ اللہ کے رسول اللہ کی بازار میں تھا، کہا تم نے نہیں کیا تمہیں پتا تھا؟ کہا اللہ کے رسول سنا تو تھا لیکن میں کیا کروں کہ اللہ کی بازار میں تھا، لائیے تمہیں تجھے نماز کس نے بتائی؟ رسالت جلال میں یہ نماز مجھے کس نے بتائی؟ تو اللہ کے رسول آپ سے ثابت وہی پکار رہا تھا، کس نے کسی نماز بتائی؟ بھائی عجیب نازک مرحلہ ہے، ہزار مرحلہ کا گھوڑا والا کیا، بھائی اتنی جلدی کیا ہے پیغمبر کو؟ بھائی نماز ختم کرنے بتا دیں کہ کس کام کے لیے بلایا ہے نا؟ نہیں، پکارا ہے نماز کے دوران پکارا ہے، میرے پاس آؤ خدا کی بارگاہ چھوڑ کے آؤ، نبوت کا پوچھ ہو جائے، میرے پاس آؤ اور خدا کی بارگاہ چھوڑ کے آؤ۔ اس نے نماز کا کی بلایا، ہم کس کام کے لیے اللہ بلا رہے تھے آپ تو بتا رہے، لیکن دنیا کی کوئی کتاب یہ نہیں بتا دی کہ رسول نے کس کام کے لیے بلایا۔ بھائی تنبیہ کی ہو گئے تو پیغمبر سکھلانا کیا چاہ رہے تھے؟ بھائی پیغمبر کا کوئی اگر مقصد خالی نہیں ہوتا، کوئی اگر مقصد سے خالی نہیں ہوتا تو پیغمبر اس بات میں سکھلانا کیا چاہ رہے تھے؟ ذمہ داری کے اللہ کر رہا ہوں کہ اتنا ضروری کام کہ نماز چھوڑا کے بلا رہے، اور بعد میں تنبیہ کر دی تو ضروری کام نہیں بتایا، تو بھائی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگی۔ تو پیغمبر یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ بھائی میں کیا پکاروں، تو خبردار میری آواز کو سدا بچانا نہ کرے گا۔ یعنی فرمانا یہ کہہ رہے تھے کہ جو حکم مسجد میں دے رہا ہوں انہیں میدان میں پوچھنے جانا ہے۔ مسجد میں میدان ممبر میں بات نہیں ہے، مسجد کے میدان میں گھر میں ممبر میں سمجھ میں رسول کے لیے بات نہیں ہے۔ ایسا لینا اور وہ تعلیم نے اس منصوبے کے ساتھ دینا تو تم بعد میں آؤ گے، آگے پہلے آئے گا، یہ مقام ضرورت کرنے جا رہا ہوں، تم بعد میں آؤ گے۔ بھائی آدم سے انسانیت کا آواز، اور آدم پہلا ہدایت کرنے والا پہلا انسان، بھائی بعد میں آ جاتا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، نبوت کو انسانیت کے ساتھ رکھیں گے، وہی پہلا عالم ہے اور وہی پہلا انسان ہے، تاکہ شاید اس دنیا کے پہلے انسان کو اور اس دنیا کے آخری انسان کو یہ چیلنج کرنے کی ہمت نہ پڑے کہ پروردگار میرے پاس ہدایت کرنے والا نہیں آ رہا، اسی لیے پہلے انسان کو بھی حاضر رکھوں گا اور آخری انسان کو بھی حاضر رکھوں گا۔ مجھے اگر یہ اصول نہ ہو، بھائی توجہ ہے اس جگہ تم بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ اصول نہ ہو کہ تاریخ سے پہلے حاضر موجود ہو تو پھر آدم پر پروردگار عالم فقط انسانیت کو مبنی کرتا، آدم کے ساتھ نبوت نہ کرتا، اصول یہی تھا کہ ہر خطا کار سے پہلے حاضر آ جائے۔ اچھا کیا میں نے جملے کو بدل دیا؟ اصول یہی ہے پروردگار کا کہ ہر خطا کار سے پہلے حاضر آ جائے، اور میں سوال کرنے کی اجازت چاہ رہا ہوں کہ بھائی خالد کا اصول کیا ہے کہ ہر خطا کار سے پہلے ہدایت کرنے والا ہو۔ بھائی ابلیس خطا کار ہے یا نہیں؟ پہلے خطا کار نہیں ہے تو یہ انکار کیسا تھا؟ تو پھر حاضر آدم کے زمانے سے نہیں کب سے ابلیس سے حاضر موجود ہے۔ ہدایت آدم کے زمانے سے نہیں، ہدایت ابلیس کے پہلے سے چاہیے، اور ہدایت کہاں تک جائے گی؟ قیامت کے آخری لمحوں تک۔ بھائی اگر میں کہیں لگوں تو یہ وقت دعویٰ رہ جائے، تمہیں پہلے کی ہدایت نے آواز دی، ہزاروں کی سنی ہوا ہے، اس سے جان دیکھیں
قیامت کا ہدایت کو جانا ہے کیا ایسے تو نفس المطمئنہ رب کے راضی سمجھ دیا بخولی کی عبادی بخولی جنتی اے صاحب نفس مطمئن ترجمہ کرنا آئے گا اے اطمینان کا لفظ رکھنے والے واپس آ جا رب کے اپنے رب کے پاس واپس آ جا اپنے رب کے پاس راضیتن مرضیتن اس شان کے ساتھ واپس آ کہ تو اپنے اللہ سے راضی اور کہ اللہ اس سے راضی ہو بس کھولی کی عبادی میں بندوں میں آگے داخل ہوگا بس کھولی جنتی میں جنت میں داخل ہوگا تو یہ کون ہے اطمینان کے لفظ رکھنے والا یہ تو یہ کہا گیا تو میں نے کوئی لفظ دے دیا میں لفظ دے دیا کہ سمجھ لو کہ یہ صاحب نفس مطمئن کون ہے کیا ایسا ہر نفس مطمئنہ ارے اطمینان کا لفظ رکھنے والے تو کوئی ایسا ہے نا جس کے نفس میں اطمینان ہے نا کوئی کون ہے یہ اطمینان والا ہے کون واپس چلے قرآن کی طرف اب تفصیل کے ساتھ آیا تو پیش نہیں کروں گا رب آئے نہیں ایسا تو یہ ہوتا ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے دکھلانے کے مردوں کو کس طریقے سے زندہ کرتا ہے کہا کہ ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور کہا پروردگار ایمان کو ہے لیکن یطمئن قلبی ایمان ہے اطمینان نہیں ہے پروردگار میرے پاس ایمان ہے لیکن پروردگار میرے پاس اطمینان نہیں ہے آئے نے قرآن کی ابراہیم شیخ الانبیاء انبیاء کے سردار ہیں ابراہیم پیغمبر اکرم کو چھوڑ کر سارے انبیاء کے افضل ہیں اس کے بعد اس بات پر کہ پیغمبر اکرم کو چھوڑ کر سارے انبیاء کے افضل کون ابراہیم کا نام کیا ہے شیخ الانبیاء انبیاء سے پتا اور وہ فرما رہے کہ پروردگار میرے پاس میرا نہیں ہے ایمان ہے تو نہیں ہے ابراہیم کے پاس اطمینان اور اس آیت سے کسے پکارا گیا ارے اطمینان رکھنے والے اب کچھ جو بھی ہے ابراہیم کے افضل ہے یا نہیں کبھی اس طریقے سے بھی آیتوں پہ غور کرنا چاہیے جس طریقے سے بات کرنے جا رہا ہوں اب جو بھی ہو وہ اطمینان رکھنے والا وہ ابراہیم کے افضل ہے یا نہیں تو پوری تاریخ انبیاء میں بولے جو ابراہیم کے افضل اور وہ ہمارا نبی تو ہمارا نبی ہے کیا کہنا والا اب نفس مطمئن سے کون بولا ہمارا نبی میں سینے کو کھوپ کے یاد کر رہا ہوں کہ کیا نفس مطمئن کا خطاب پیغمبر اکرم سے یہ اطمینان ہونے کے بعد ہے ابراہیم کے بعد نہیں ہے بات باتیں ہو گئی تو نفس مطمئن نہیں اور کہا کیا گیا ان سے تین پیاری میرا رکھتے تھے واپس آ جا اپنے اللہ کی طرف بھائی آ جا نہیں واپس آ جا اب پھر لفظ واپس آ گیا واپس طرف پھر آیا بھائی آپ گھر کے آئے جب جائیں گے تو واپس جائیں گے تو واپس جانا مرکز کی طرف پڑ کی طرف آئے نفس مطمئن رکھنے والے واپس آیا یعنی ہے یہ وہی کا کچھ دنوں کے لیے دنیا میں آیا تھا بھائی جملہ سنے جملہ سنے اور جملے کو یاد رکھیں ارے اطمینان کا نفس رکھنے والے ارے صاحب نفس مطمئن واپس آ جا کہاں واپس آ جا اللہ کی بارگاہ میں واپس آیا تو بھائی اللہ کے پاس آیا ہوا ہے نا بھائی ادھر نہیں آیا ہے تو ہم یہ بحث نہ کرو بھائی وہاں سے آیا ہے کہاں محمد ادھر سے آیا ہے تو ہم یہ بحث نہ کرو کہ بھائی نور کی تھا یا حاجی تھا بھائی آیا ہے وہاں سے اگر وہاں خراب ہوگی تو حاجی ہوگا اور اگر وہاں نور ہوگا تو نور ہوگا بہت زیادہ اپنے محترم سننے والوں کو آیات سے بوجھل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن خدا کی قسم کو بات ہی کیا جو قرآن سے ثابت رہو
بھائی ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن کافی ہے، لیکن وسیلہ چاہتا ہے، قرآن وسیلہ چاہتا ہے، قرآن تدبر چاہتا ہے، اور قرآن آل محمد کے نور کی روشنی میں سمجھ آتا ہے۔ بات کو اتنی ہے، بات کو اتنی ہے، قرآن واقعہ کافی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کس طریقے سے قرآن نے آواز دی۔ بھائی ابراہیم کا عبد القان محمد، اس کے علاوہ کوئی نہیں نا۔ اب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا سب کو پیغمبر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ہر نبی کا سب۔ اچھا، اور ابراہیم کے بیٹا کو ایک ہے، وہ ایک، اور اس کا نام ہے محمد ابن عبد اللہ، وہ ایک نہیں کر۔ ابراہیم نے دعا مانگی، اور وہ دعا ایسا قرآن میں ہے، رب حبلی حکمت والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے نبوت دے دے اور مجھے صالحین میں شامل کر دے۔ بھائی ہزار میں کی کھلی ہوئی روایت میں آ گیا، رب حبلی حکمت والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے نبوت دے دے اور مجھے صالحین میں شامل کر دے۔ بھائی آپ اگر صالحین میں شامل ہونا چاہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کمتر ہے، صالحین بڑھتا رہے۔ کوئی کسی گروہ میں اگر شامل ہونا چاہے اس کا مطلب یہ کہ وہ کمتا ہے اور وہ گروہ بڑھتا ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ ابراہیم کہے اور اتنی بھی صالحین، پروردگار مجھے صالحین میں شامل کر دے۔ تو ابراہیم تم سے اب تک تو ایک صالح ہے اور اس کا نام محمد ہے، تم سے رہتا تو ایک صالح اور اس کا نام محمد ہے۔ بھائی ابراہیم جان دیں گے کہ اسی دن کے لیے تمہارا نبی کہہ گیا کہ میں ایک نہیں ہوں، اب بولنا محمد، وہاں سے بولنا محمد، وہاں سے بولنا محمد، اور بولنا محمد۔ بھائی اب سمجھ میں آیا کہ صاحب رفت مطمئن کون؟ محمد اپنے زمانے میں صاحب رفت مطمئن، علی اپنے زمانے میں صاحب رفت مطمئن، حسن اپنے زمانے میں صاحب رفت مطمئن، حسین علی اپنے زمانے میں صاحب رفت مطمئن۔ لیکن استدلال ابھی مکمل نہیں ہوا، استدلال مکمل نہیں ہوا، اور جہاں بھی میرے سننے والے مجھے سن رہے ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ بھائی آپ استدلال کو محفوظ کریں، آیت سے سنیں، مجھے یہی سے جانا ہے مسائل کی طرف، لیکن ایک سننے کے علاقے کے ساتھ کیا ایشا نفس المطمئنہ، اے اطمینان کا نفس رکھنے والے، اے صاحب نفس مطمئن، واپس آ جا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہی ہے نا آیت کیا منسوخ ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا، دنیا کے کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ آیت منسوخ ہو گئی۔ میں مثال دے دوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں نماز قائم کرو، تو آیت منسوخ نہیں ہے، تو اب قیامت تک نماز قائم کرنے والے ہوں گے، پر قیامت تک مومن ہوں گے، یہ خطاب قیامت تک ہوگا۔ نوجوان دوستوں کے لیے وضاحت کر رہا ہوں، بھائی کیا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، یہ پہلا خطاب ان سے جو پیغمبر کی خدمت سے حاضر ہے، تو کیا یہ آیت منسوخ ہو گئی اور خطاب ختم ہو گیا؟ نہیں، خطاب ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ ایمان لانے والے آگے جائیں گے اور اس آیت کا مخاطب بدلتا جائے گا۔ اور واضح کر دوں للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ہم نے پوری انسانیت پر حج واضح کیا، ان پر جو صاحب استطاعت ہو۔ آیت منسوخ نہیں ہے بھائی، آیت منسوخ نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا قیامت تک حج ہوتا رہے گا، تو اگر پروردگار تو حج کا خالی ہے نا، اگر خانے کعبہ کو کھانا حج سے لینا کرتے اور آیت قرآن میں رہے تو پھر حج کس چیز کا ہوگا، نماز کس کا ہوگا؟ تو جب تک قرآن میں آیت باقی ہے اس وقت تک دنیا میں کھانے کعبہ کا وجود ضروری ہے۔ تو اسی قریب آئے بنا دو کہ جب تک قرآن میں نفس مطمئنہ کا کہنا ہے ایک نفس مطمئنہ کا وجود ضروری ہے۔ اطمینان دیکھو، نفرت کے کانٹے اس کی راہ میں بچھائے جا رہے ہیں،
اس کے سر پہ پورا پھینکا جا رہا ہے. اسے مکے کی خوار نگاہیں دشمنی کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. اس کے قدر کی بارشیں ہو رہی ہے. لیکن کتنا اطمینان ہے کہ تبلیغ سے کھڑے منہ پہ لاگو نہیں کروں گا. یہ ہے دشمنی کا اطمینان. ہجرت کی لالچ ہے. خوار دشمن ننگی تلواریں لیے ہوئے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں. لیکن کتنا اطمینان ہے کہ ہلا نہیں. وہ نبی کا قید کردار تھا, یہ علی کا کردار ہے. اور بھائی سنو, لے جاؤ یہ حکومت. میں نے معاہدے میں دخل کر دی ہے. نہ ہم حکومت لے کے خوش ہوتے ہیں, نہ حکومت لے کے غیر مطمئن ہوتے ہیں. کتنا عجیب کردار ہے حسن علی کا. کتنا اطمینان ہے حسن علی کے کردار میں, اور کتنا اطمینان ہے اس شہید ہونے والے کے کردار میں کہ دنیا جدا ہو جائے لیکن اپنے ہم سے جو بات ہے اسے پورا جاؤں گا. بس یہ تو حسین علی کا اطمینان ہے. خدا کے قسم کر بچوں کا اطمینان دے کے تو پریشانی ہو جائے. انسانیت ناراض کرے کربلا کے ان بچوں پر جنہوں نے یہ تو کہا کہ کبھی اماں ہمیں بہت پیار ہے, ہمارے لیے تھوڑا سا پانی منگوا دیں, لیکن کسی بچے کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ مولا بیان کر رہے ہیں ابھی کی. اس کا نام ہے اطمینان. اسے کہتے ہیں اطمینان. بس پانی کا مطالبہ کیا لیکن حسین سے کسی بچے نے نہیں کہا کہ مولا ہم پریشانیوں میں گرے ہوئے آپ بیان کر لیں تو پریشانیاں ختم ہو جائے. بچی آئے, تلواریں آئے, پیار کی شدت ہو, مسائل مسائل ہو, لیکن حسین کا بڑا ہو یا حسین کا بچہ ہو, قدم استقامت میں نتیجہ نہیں آئے گی. میں کیسے اب کروں کہ ان بچوں کا کردار کیا ہے. یہ سچا زندگی بھر یہ کہتے ہوتے رہے کہ بھائی اگر جھگڑا تھا تو بڑوں سے تھا. یہ میرے چھوٹے بچوں نے تفصیل کیا کی کہ کسی بچی کو تماچے مارے گئے, کسی کے دامن میں آگے لائے. وہی کردار ہے کربلا کے واقعے میں, وہی کردار ہے بچوں کا جو کردار بڑوں کا تھا. میں بچوں کا کردار کروں تو جان لوں. حسن ابن علی کا بچہ عبداللہ ابن حسن 10 سال کی عمر, یعنی ایک بچے کی شہادت آپ پوچھتے رہتے نا کہ راجا قاسم ابن حسن ان کی 13 سال کی عمر, اور یہ بچہ حسن ابن علی کی شہادت کے بعد ایک ایسی خاص تھا کہوانے کے اندر تھا. تم 10 سال سے کچھ متجان 10 سال کا بچہ. جب خیموں میں آگ لگی, اصل عاشور ہے, جب خیموں میں آگ لگی اور فتح کے نقارے بننے لگے, شاریانے بننے لگے, تو بچہ ایک مرتبہ گھبرا کر جلتے ہوئے خیموں سے نکلا. شہزادی عمر کلثوم نے اس بچے کو پکڑنا چاہا. بچہ مچلا آگا مقصد کی طرف. بس پھر اتفاق مقابل یہ جملہ لکھا ہے سب کی خدمت کرتا ہوں. بچہ چاہتا ہوا مقصد کی طرف چلا کہ وہ وقت تھا جب حسین علی گھوڑے سے زمین پہ آ چکے تھے اور دشمن حسین کے تلواریں مارنا چاہ رہے تھے. بچہ چاہتا ہوا حسین کے قریب آیا. حسین کے ہولی کے حالت میں کہتے قاتل نے تلوار اٹھائی, بچے نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے. فقط 2 جملے. بچے نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر لیے, بچے کے دونوں ہاتھ کرے, بچہ چیڑا باہر نہ ہو کیا میری خبر نہیں ہے. حسین نے بچہ آگے بڑھی, بچے کے گلے میں ہاتھ کرے. ایک بتا حسین نے بچوں کو گودی میں چھپا لیا. اب اتنا موقع نہیں ہے کہ ظالم اس پہ تلواریں مار سکے. ایک بتا ہرمنا نے وہی کیا, مقصد کے ساتھ ہرمنا نے وہی کیا جو علی اکبر کے ساتھ ہوا تھا. تیر جوڑا, بچہ چلا, تیر چلا, بچے کی گردن نکلا اور مقصد نے وہی جملہ لکھا بچہ امام کے ہاتھوں میں اس طریقے سے کام گیا جیسے درختیاں میں پرندہ کامتا ہو. میں نے زحمت ختم کی, میں نے زحمت تمام کی. یہ حسن ابن علی کا بچہ تھا جو کربلا کے میدان میں شہید ہوا, اور اگر بچے جو شہید تو نہیں ہوا لیکن 4 سال کا بچہ کم کرتا پہنے ہوئے اس کے اگلے دامن میں آگ لگی ہوئی, وہ میدان میں بھاگ رہا تھا. بچے تقریب آگے ملا میدان میں بھاگ رہا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ وہ 4 سال کا بچہ کون ہے اور مقصد اور بچے کا نام بھی معلوم نہیں ہے,
لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے فاجر منظور کربلا نے 4 سال کی تھی اور یہ جب مسلم کہتا ہے کہ جب میں دوڑا تو بچہ اور تیزی سے رہا اور بھائی ایک بچہ چھوٹا کھا دے دیا اور مجھے میں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا. میں نے کہا شہزادے تم کون ہو؟ کہا میں خاندان بڑی حاجم جاؤ خاندان بڑی حاجم جاؤ. آئے تھے تم نے اتنا رحم کیا کہ میرے بچے کی آگ بجھا دی تو بس اتنا رحم اور کر دے کہ مجھے میرا راستہ بتا دے. آئے تھے مجھے میرا راستہ بتا دے. اصلی کافی ہوگا کہا کہ شہزادے نجب جا کے کیا کرو گے؟ ارے 7 منٹ نہیں معلوم نجب میں میرے دادا علی مطلع کی خبر ہے. خبر کے درانے جا کے بیٹھ جاؤں گا اور کہوں گا دادا تم تو آرام سے کرو خبر میں کھوائے ہوئے ہو آؤ کربلا میں اور اپنے اولاد کی حالت دو. السلام علیکم یا ابا عبداللہ